السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ تمامی کی بارگاہ میں ایک ولی کامل کے ذکر کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ولی کامل جن کو غوث العالم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو محبوب یزدانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ولی کامل ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ملک سمنان کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد 15 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے سمنان کا، اور پھر آپ کی ملاقات ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مل کر کہ اے فرزند، آپ کی زندگی کا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف جاؤ، اور منزل تمہاری ہندوستان ہے، جو میرا دوست ہے اور وہ تمہارا پیر و مرشد ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک ہندوستان کا سمنان سے سفر شروع کرتے ہیں، اور وہ بادشاہت، وہ حکومت، وہ تخت و تاج اپنے بھائی کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ہندوستان کا سفر کرتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے آپ دلی آتے ہیں۔ دلی سے پھر آپ جب بنگال پہنچنے کے لیے بہار آتے ہیں، تو بہار میں آپ حضرت مخدوم یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب کہ آپ کا وصال ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو تیار کر کے رکھ دینا، اور میری نماز جنازہ کوئی سید زادہ نماز پڑھائے گا، شریف النفس اور ولی کامل پڑھائے گا۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا، لیکن ایک ولی دوسرے ولی کی آمد کا منتظر تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ آخرکار آپ آتے ہیں اور آپ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد پھر آپ کو اپنے مزار انور سے ہی روحانیت میں واپس آ کر حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خرقہ عطا فرمایا۔ وہ بھی خرقہ اس طریقے سے کہ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اس کے مالک ہیں، لیکن جب کہا گیا کہ اس خرقے کو حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پہ رکھ دیا جائے، اور جو ہاتھ لگا اور جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کا ہے۔ سبوں نے کوشش کی، لیکن جب باری آئی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ خرقہ آپ کے دست مقدس میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جب اپنے پیر و مرشد کے پاس جانے کے لیے سفر کا ارادہ آگے کا کرتے ہیں، تبھی جب آپ کے پیر و مرشد کو روحانی طور پر جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، آپ آ رہے ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی استقبال کے لیے اپنی خانقاہ سے نکل کر باہر تشریف لائے،
اور اپنے ساتھ 2 پالکی لے کر آئے۔ پالکی جو اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، اس میں بیٹھ کر جو لوگ اٹھا کے کاندھے پہ چلا کرتے تھے، اسے پالکی کہتے ہیں۔ تو 2 پالکی لے کر آئے۔ ایک تو آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد سراج الحق کی پالکی تھی جو آپ کو دیا گیا تھا، اور ایک آپ کی پالکی تھی۔ وہ دونوں پالکی لے کر آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دستبوسی کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی، اور پھر جب دستبوسی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ لگانے کے بعد کہا کہ شہزادے پالکی میں سوار ہو جاؤ، میری پالکی میں۔ آپ نے ازراہ ادب کہا، حضور میں آپ کی پالکی میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں جبکہ جس پہ آپ سوار ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ میرے حکم کو مانیں اور سوار ہو جائیں۔ تو بہرکیف آپ نے جو ہے حکم کو مانا اور جو ہے پالکی میں سوار ہو گئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس پنڈوا شریف جو اس وقت بنگال میں تھا اور آج بھی بنگال کے ہی ایریے میں ہے وہ علاقہ ہے، آپ 4 سے 6 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے ہیں۔ آپ کی ذات وہ ذات کہ اپنے پیر و مرشد سے وہ اقتصاب فیض حاصل کرتے ہیں کہ آپ ایک ولی کامل بن جاتے ہیں۔ آپ ایسے ولی کامل کہ اپنے وقت کے غوث بن جاتے ہیں، غوث العالم بن جاتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ آپ ذکر و اذکار کر رہے تھے اور وہ شب برات کی شب تھی، تو در و دیوار سے آواز آپ کے پیر و مرشد نے سنا کہ اے جہانگیر سلام ہو، اے جہانگیر سلام ہو۔ جب پھر صبح نمودار ہوئی فجر کی نماز کے بعد سے، ہر کسی نے آپ کو جہانگیر کے نام سے یاد کیا اور کہا مبارک ہو جہانگیری، مبارک ہو جہانگیری۔ اور آپ کی ذات یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کا دورہ کیا ہے، سفر فرمایا ہے، ہر ایک خطے کا سفر فرمایا، اسی لیے آپ کو جہانگیری کا خطاب ملا تھا۔ اس خطاب کی وجہ سے بھی آپ نے پورے ملک کا سفر کیا۔ اور آپ کی ذات صرف ایک ولی ہی نہیں بلکہ آپ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ آپ کے تعلق سے، آپ کی حیات کے تعلق سے سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا تھا، اور صرف ایک قرأت میں نہیں بلکہ 7 قرأت میں آپ نے حفظ قرآن کر لیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں آپ علوم و فنون عقلیہ نقلیہ تمام علوم و فنون سے آپ حاصل کر چکے تھے، تمام علوم و فنون آپ کو مل چکا تھا۔ تو آپ ایک عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اتر پردیش یوپی کا سفر فرماتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ آپ وہاں تشریف لے کر جائیں، اور جب آپ آئے تو وہاں لانے کے بعد مظفر آباد کے علاقے میں آپ قیام کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب رکتے ہیں، آپ کی آمد کا جب چرچا ہوتا ہے، لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں، تو ہر زمانے میں کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کچھ اس علاقے میں شریر لوگ تھے جس نے آپ کے علم کو، آپ کی ولایت کو آزمانے کے لیے ایک زندے شخص کو مردہ قرار دے کر کے، مردہ بنا کے جنازہ تیار کر دیا، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو معلوم کہ وہ حقیقت میں زندہ تھا، لیکن جو ہی ادھر نماز جنازہ کی نیت باندھی گئی، ادھر اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اب جو لوگ دھوکے باز موجود تھے وہاں پہ دھوکہ دے کے کھڑے تھے، وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت نماز پڑھائیں گے تو یہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ اس کا سننا میرا سننا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے۔ تو غوث العالم محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک غوث العالم تھے، ولی کامل تھے۔ آپ نے اپنی ولایت کی نظر سے دیکھ لیا تھا کہ یہ شریر لوگوں کی شرارت ہے، تو یہ آپ کی جو ہے کرامت ہے کہ روح پرواز کر جاتی ہے، شریر لوگ شرارت کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ اپنے پیر و مرشد سے پوچھتے ہیں عالم روحانیت میں کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں، اب میں یہاں سے کہاں جاؤں؟ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ آپ کا مرکز اور آپ کا جو مسکن بننے والا ہے وہ اسی جون پور کے علاقے میں آگے چل کر کے کچھوچھا مقدسہ ہے، وہی آپ کا مرکز ہے، وہیں آپ کو جانا ہے۔ لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ پورا خطہ جوگیوں اور جادوگروں اور پنڈتوں کا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں رہنا ہے، میں یہاں آیا ہوں، تو بھلا کون اپنی جگہ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا اے فقیر ہے جو مجھ سے مقابلہ کرو، اگر تم فاتح ہو گئے تو یہ جگہ تمہاری۔ مقابلہ ہوتا ہے وہ اس طور پر کہ جو پنڈت وہاں رہتا ہے، جوگی، وہ پہلے چاروں طرف چونٹیوں کی فوج بھیجتا ہے، چونٹیوں کی، کیونکہ وہ جادوگر تھے، جادو کے ذریعے سے۔ پھر آپ اپنے ایک مرید کو بھیجتے ہیں، وہ مرید نہیں جانا چاہتا ہے، آپ پان تناول فرمایا کرتے تھے، آپ نے اپنے جھوٹے پان کو مرید کے منہ میں کہا اور کہا جاؤ ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے جاؤ۔ آپ گئے، آپ کے مرید گئے اور پھر تمام کے تمام چوٹیاں غائب ہو گئی۔ آپ نے ایسا پھونک مارا، ایسا دم کیا، وہ تمام کے تمام چوٹیاں غائب ہو گئے۔ پھر ان پنڈتوں نے، جادوگروں نے جو ہے شیر کی فوج کو بھیجا، یعنی کہ جادو کے ذریعے سے شیر بنا کر پھر آپ آتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیتے ہیں۔ آخرکار تمام جوگی ہار مان کر آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرید ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کے دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کہ آپ پوری زندگی کو، اپنی زندگی کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے وقف کر دیا، اور پورے ولایت کی جماعت میں، ولیوں کی جماعت میں دو ہی ذات ایسی ہیں کہ جس نے ولایت کے لیے، فقیرانہ زندگی گزارنے کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی بادشاہت، تخت و حکومت کو ٹھکرایا ہے۔ وہ ایک حضرت ابراہیم بن ادہم کی ذات ہے، اور ایک سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ آپ نے حکومت کو چھوڑ کر فقر و فاقہ کو اپنے گلے لگایا، اس لیے اپنے نانا جان کے دین کی اشاعت کے لیے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا تعلق بھی ایک سادات اور اہل بیت سے ہے۔ آپ سید زادے ہیں، اور آپ نے دین اسلام کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑا، اور ایسی پوزیشن میں ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم بادشاہ بنیں، لیکن یہ مخدوم پاک کا اعجاز ہے کہ آپ نے بادشاہت کو دین اسلام کے لیے ٹھکرایا، اور اللہ اس کے رسول کے دین کے تبلیغ کے لیے، چہار عالم کو پھیلانے کے لیے آپ نے جو ہے پوری دنیا کا دورہ فرمایا۔ آپ جس علاقے میں جاتے تھے، جہاں جاتے تھے، جس خطے میں جاتے تھے، اسی علاقے میں، اسی خطے کی زبان میں کتاب لکھ کے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے زبان فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں زبان فارسی کو بڑا عبور حاصل تھا، تو آپ قرآن کے مترجم بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے۔ آپ کی پیدائش 707 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 807 ہجری میں ہوا، 808 ہجری میں ہوئی، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ آپ عاشورے کے دن واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ یہ میرے جد اعلیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اے کاش میرا بھی یہی مہینہ ہوتا۔ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ 23 محرم کو آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اور طبیعت کی ناسازگی بڑھتے بڑھتے آپ جو ہے 28 محرم کو 808 ہجری میں کچھوچھا کی سرزمین پر وصال فرماتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ اپنے فرزند ارجمند، جو آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا فرزند بنایا تھا،
نور العین کہا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ عبدالرزاق نور العین کی اولاد میری اولاد ہوگی، تو گویا کہ آپ کا سلسلے نسب جو چلا وہ آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے سگے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین کے ذریعے سے آج جتنے سادات کی چھوچا موجود ہیں، سب کا سلسلہ نسب حضرت عبدالرزاق نور العین تک پہنچتا ہے، اور مخدوم پاک کے فیضان سے فیض جاری جو ہوا تھا کہ ان کی اولاد میری اولاد ہوگی، تو جتنے بھی ہیں سب مخدوم پاک کی ہی اولاد میں سادات کی چھوچا ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنا جانشین حضرت عبدالرزاق نور العین کو مقرر فرمایا، اور اپنا خرقہ اور جو بھی تبرکات تھے آپ نے عطا فرمایا۔ آپ کا مزار انور آج بھی عوام و خواص کے لیے فیض عام کا دریا لٹا رہا ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں بیمار، پریشان، بھوت، جنات، جادو سے پریشان، ان تمام مرض میں مبتلا لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس فقیر کو بھی یہ فیض حاصل ہے کہ آپ کی بارگاہ سے 7 سال تک فیض حاصل کیا۔ میں نے بھی اپنی دینی تعلیم مکمل آپ ہی کے جو قرب و جوار میں جو مدرسہ ہے جامع اشرف، اسی سے فیض حاصل کیا، وہیں تعلیم حاصل کیا۔ یقیناً آپ کا آستانہ ایسا روحانیت کا مرکز ہے کہ ہزاروں بیمار، ہزاروں لٹے ہوئے قافلے، ہزاروں تکلیف اور مصیبت میں گرفتار لوگ آتے ہیں، اور آپ کے بارگاہ سے فیض حاصل کر کے فیضیاب ہو کر، خوش ہو کر اپنے غموں کو دور کر کے، اپنی پریشانیوں کو دور کر کے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام جہاں آرام فرما ہے، اللہ ان تمام بارگاہوں کو با فیض اور برکت والا بنا دیتا ہے۔ انہی بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ حضرت مخدوم پاک سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بارگاہ ہے کہ آج بھی بھوت، جنات، یہ جادو، یہ جیسے جیسے مرض لے کر جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے صحت یاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اللہ اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔